قائدین، آپ سب کی اجازت سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایجنڈا رکھا گیا اور یہاں پہ جو محکوم قوموں کے مسائل بیان ہوئے، اصل میں جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو کوئی مرض لگتی ہے تو وہ علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کا رخ کرتے ہیں۔ تو وہاں سب سے پہلے جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ان کی تمام ٹیسٹز کر کے ان کی بیماری معلوم کرتے ہیں، ان کا مرض معلوم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب مرض معلوم ہوتا ہے پھر وہ اس کا علاج کرتا ہے، اس کو نسخہ دیتا ہے۔ اور جب بیماری بہت زیادہ بڑھتی ہے، خطرناک قسم کی ہوتی ہے، تو اس پہ ڈاکٹروں کا ایک میٹنگ بلایا جاتا ہے اور تمام ڈاکٹر مل کر کے ان پہ مشورہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج یہ جو آل پارٹیز کا اجلاس ہے، اس کا مقصد بھی اصل یہی ہے کہ یہاں پہ یہ جو مسائل ہے، یہاں پہ جو قتل غارت جاری ہے، یہاں پہ جو ہر روز ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، یہاں پہ جو رونا ہے، یہاں پہ جو ہماری بے عزتی ہو رہی ہے ہر روز، یہاں پہ جو ہمارے بندے گمشدہ ہے مختلف قوموں کے، تو آج ہم نے اس بیماری کا مرض نکالنا ہوگا کہ اصل میں یہ مرض ہے کیا، اور ہم کیسے اس مرض سے اپنے آپ اور اپنے قوم اور اپنے وطن کو آزاد کر سکتے ہیں یا چھڑا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہم نے مانا ہوگا، یہاں پہ جتنے بھی ہم جس قوم سے تعلق رکھنے والے، جس سیاسی پارٹی سے یا جس نظریے سے تعلق رکھنے والے شریک ہے، تو ہماری سب سے بڑی وہ جو مسئلہ ہے وہ ہماری غلامی کا ہے۔ ہم سب یہاں پہ غلام ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو جتنے مسائل ہمیں درپیش ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ محکوم ہے، غلام ہے، ہمارے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ یہاں پہ جو وسائل کا ذکر ہوا تو اس کا بھی یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ محکوم ہیں، غلام ہیں۔ اور اگر ہم اپنی تاریخ پڑھیں یا ہم اپنے تاریخ میں جائیں، پاکستان بننے سے پہلے بھی ہمارے وطن پہ، ہمارے سرزمین پہ اور بھی زورور قوتیں آئی ہے، انہوں نے یہاں پہ قبضہ جمانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس قوتوں کو ہم نے شکست دی ہے، اپنے وطن اور اپنے وسائل پہ ان کو قابض نہیں ہونے دیا ہے۔ اور ابھی ان قوتوں سے ایک بہت ہی کمزور قوت پنجابی استعمار کے نام سے ہمارے وطنوں پہ قابض ہے، اور پچھلے 75 سالوں سے ہم اپنے آپ کو چھڑا نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ جو پاکستان کے بننے سے پہلے جو قوتیں ہمارے وطن پہ قابض ہو رہے تھے، وہ سرعام آتے تھے، اور اس کا ایجنڈا یہی ہوتا تھا کہ ہم نے آپ کے وسائل لوٹنے ہیں اور آپ نے غلام رہ کر رہنا ہوگا، ہم آپ کے وطن پہ قابض ہوں گے۔ تو لہٰذا اس کے مقابلے میں پشتون، بلوچ یا دیگر جتنے محکوم قومیں ہیں وہ اکٹھا ہوتے تھے اس ایجنڈے پہ کہ یہ جو پرانا قوت آ رہا ہے، لہٰذا ہم نے ان کو اپنے وطن پہ قابض نہیں ہونے دینا ہے، ان کے خلاف جدوجہد کرنا ہے، اور اس جدوجہد میں ہم کامیاب بھی ہوتے تھے۔
اور یہ جو ابھی 75 سال ہو رہے ہیں، ایک کمزور سا دشمن ہمارے وطن پہ قابض ہے، ہم اپنے آپ کو چھڑا نہیں پا رہے ہیں۔ اس دشمن نے 2 چالاکیاں کی ہے۔ یہ دشمن اس طریقے سے نہیں آیا ہے جس طریقے سے پہلے ہمارے وطن پہ دشمن آتے تھے۔ یہ دشمن چالاکی اور منافقت کے ساتھ آیا ہے۔ سب سے پہلا منافقت اور چالاکی اس دشمن نے یہ کیا کہ یہاں پہ جو معقوم پشتون بلوچ ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اسلام کے نام پہ ہمارے وسائل اور ہمارے وطن پہ یہ قابض ہوا، اور یہاں پہ ہمارے سادہ پشتون بلوچ یا دیگر جتنے قومیں ہیں وہ اسلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کو اسلام کے بارے میں بہت کم معلومات ہے۔ تو لہذا اسلام کے نام پہ یہ لوگ آ کے ہمارے وطن پہ قابض ہوئے۔ پھر جب کچھ سمجھدار لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اسلام میں تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے صوبے کی گیس ہمارے صوبے کے عوام کو نہیں مل رہی، اور پھر آپ نے ہزاروں کلومیٹر دور پنجاب کے ہر گاؤں تک ہمارے صوبے کی گیس پہنچائی ہوئی ہے۔ یا جن لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اسلام میں تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے صوبے کے وسائل لوٹ کر آپ اپنے صوبے اپنے قوم کو آباد کر رہے ہو اور ہم دن بدن محکوم ہو رہے ہیں، تو پھر مختلف ناموں سے مختلف طریقوں سے ان سروں کو قلم کیا گیا یا اس زبانوں کو کاٹا گیا جو یہ سوال اٹھا رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب دوسرا دھوکہ ہمیں دیا گیا وہ یہ تھا کہ ہمارے نوجوانوں خاص کر طالب علموں کے ذہنوں میں یہ جملہ ڈالا گیا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ میں تو شعوری طور پہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑا جھوٹ یہی ہمیں پڑھایا گیا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ اگر کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے ہم تیار ہیں، کیسے ہم اس پرچم کے سائے تلے ایک ہیں؟ اس پرچم کے سائے تلے ایک باولپور میں صلاح الدین نامی پاگل شخص مارا گیا، وہ بھی بینک میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس واقعے کے خلاف اس ملک کے وزیر اعظم اس ٹائم ترکی میں تھے، ترکی سے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بہت ظلم ہوا ہے، لہٰذا ایک جی آئی ٹی کمیشن بنایا جائے اور اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لیا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ایکشن لیا، پنجاب کے آئی جی پولیس نے ایکشن لیا، جبکہ اس کی فیملی کی رپورٹ بھی پڑی ہے، اس کی فیملی والوں نے اس کی تصدیق کی تھی کہ یہ صلاح الدین نامی شخص جو تھا یہ مینٹل تھا۔ ڈاکٹروں کی میڈیکل رپورٹ بھی پڑی ہے کہ یہ شخص مینٹل تھا، لیکن اس مینٹل شخص کے قتل کے خلاف ملک کے تمام تر ذمہ داران نے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا، کمیشنز بنے، تحقیقات شروع ہوئی، کیونکہ وہ پنجاب کا ڈومیسائل رکھنے والا تھا، پنجاب کا لوکل تھا۔ لیکن پھر اسی پرچم کے سائے تلے دن دہاڑے لورلائی میں ارمان لونی کو شہید کیا جو پی ٹی ایم کا سینٹرل کمیٹی کا ممبر تھا۔ 6 مہینے تک اس کا ایف آئی آر نہیں کاٹا جا رہا تھا۔ پھر اسی پرچم کے سائے تلے عارف افغان کو افطاری سے 2 منٹ پہلے سر میں گولیاں مار کر کے شہید کیا گیا۔ اس کے بعد پنجاب کے اس ٹائم کے گورنر کا ٹویٹ ابھی بھی ہمارے ساتھ پڑا ہے، موبائل میں سیو ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ کتم مار مہم شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد دن دیاڑے اس کوئٹہ شہر میں سینیٹر عثمان خان کاکڑ کو شہید کیا گیا۔ اس ملک کے تمام ذمہ داران جو میں نے پہلے ذکر کیا انہوں نے تعزیت تک نہیں کی۔ پھر اسلام آباد میں ابھی 1 سال پہلے گلمن شہید کو شہید کیا گیا، ابھی تک نہ اس کے قاتل گرفتار ہوئے ہیں نہ کسی نے اس پہ بات کی ہے۔
اس طرح ہزاروں معلوم اور نامعلوم پشتون بلوچ نوجوانوں سیاسی لیڈروں کو اس پرچم کے سائے تلے قتل کیا گیا. پھر ہم کیسے مانے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے تو ہم نے 75 سالوں سے صرف جنازے اٹھائے ہیں, اور اس پرچم کے سائے تلے آپ پچھلے 75 سالوں سے پنجاب کو جنت بنا رہے ہو, موٹر ویز بنا رہے ہو, اورنج ٹرین کے منصوبے بنا رہے ہو. آپ کے تمام تر جرنیلوں نے یہاں پہ پشتونوں اور بلوچوں کا خون چوس چوس کر باہر ملکوں میں جزیرے خریدے, وہاں پہ آپ نے جائیدادیں بنائے. کیسے ہم اس پرچم کے سائے تلے گئے؟ تو لہٰذا ان تمام محکوم قوموں کو اس غلط فہمی سے نکلنا ہوگا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. ہم کبھی نہ ایک تھے, نہ ایک ہے, نہ ایک ہو سکتے ہیں. ہم بحیثیت پشتون پچھلے 5000 سالوں سے اپنے مادر وطن پہ رہ رہے ہیں. پاکستان نے ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے, بلکہ پاکستان نے ہمارا قتل عام کیا ہے. نہ پاکستان بننے کے لیے کسی نے ایک چماٹا بھی کھایا ہے, نہ کسی نے ایک دن کے لیے جیل میں گزارا ہے. پاکستان ریاست انٹرنیشنل سیاست کے نتیجے میں انٹرنیشنلی سامراجی قوتوں کے مفادات کے نتیجے میں وجود میں آیا اور ایک غیر فطری ریاست بن گیا. یہاں پہ یہ بات بھی ہوتی رہی کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. فیڈریشن کی تعریف موجود ہے. فیڈریشن کسے کہتے ہیں, فیڈریشن کا مقصد کیا ہے, یہاں پہ تمام سیاسی قائدین بیٹھے ہوئے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ فیڈریشن کسے کہتے ہیں. فیڈریشن میں تو مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں یہ بول سکتا ہوں آزادی کے ساتھ کہ میں مزید پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. یہ فیڈریشن کا تعریف ہے. اگر پاکستان فیڈریشن ہے تو پاکستان دے دے اس تمام قوموں کا حق. یہاں پہ قوموں سے رائے مانگے, یہاں پہ ووٹ کرے, پھر پتہ چلے گا کہ پاکستان کے ساتھ یہ قومیں خوش رہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ حق نہیں ہے ہمیں حاصل. یہاں پہ اگر آپ یہ بات کرو گے دوسرے دن آپ گم ہو جاؤ گے, پھر کچھ مہینے کے بعد آپ کی لاش ملے گی. تو یہ تو فیڈریشن نہیں ہوا. لہٰذا یہ ایک غیر فطری ریاست ہے جو اس محکوم قوموں پہ قابض ہے اور آپ کے وسائل لوٹ رہی ہے. اور ان کے مشہور الفاظ بھی یہی ہے. جب یہ بنگال پہ حملہ ہوئے تھے تو ان کے جرنیلوں نے یہ کھلے عام کہا تھا کہ ہمیں بنگالیوں سے کوئی لینا دینا نہیں, ہمیں بنگال کے وسائل چاہیے. تو لہٰذا جتنے بنگالی قتل کر سکتے ہو, جتنے بنگالیوں کی آپ عزت نیلام کر سکتے ہو کر لو, لہٰذا ہمیں بنگالیوں کے وسائل چاہیے. تو آج بھی یہ ہمارے وسائل لوٹنے کے لیے یہ سارے منصوبے کر رہے ہیں. تو اگر ہم نے واقعی اس ظلم سے, اس جبر سے خود اپنے آپ کو, اپنے قوم کو اور اپنے وطن کو بچانا ہوگا, تو پھر یہ تمام تر چھوٹے موٹے سیاسی اختلافات, یہ چند سیٹوں کے لیے ایک دوسرے کو گالیاں دینا, چند سیٹوں کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے پروپیگنڈا کرنا, یہ چھوڑنا ہوگا. اپنے قوم, اپنے وطن کے لیے ایک ہاتھ ہونا ہوگا اور اپنے وسائل اور اپنے وطن کو ان لٹیروں سے بچانا ہوگا. یہ ایجنڈا ہے اور یہ پارلیمان کے ذریعے ہم نہیں کر سکتے ہیں. میں کھلی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پارلیمان, آپ پڑھ لیں, آپ پاکستان کی پارلیمانی سیٹ اپ پڑھ لیں, پھر ان کی سیٹوں کی تعداد پڑھ لیں, پھر حلقہ بندیاں دیکھیں. اگر پاکستان کے عوام یا پاکستان میں رہنے والے بلوچ, پشتون, سندھی, سرائکی, ہزارہ, یہ سب مل کر کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی پارٹی کو ووٹ دے تو پھر بھی